انسان اپنی حیثیت اور اپنے وجود میں، ظاہری حیثیت اور ظاہری وجود میں اس دنیا کی کمزور ترین مخلوق ہے۔ اس دنیا میں ایک چیونٹی بھی اس سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اس سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، اس سے زیادہ سروائیول رکھتی ہے۔ ہواؤں میں یہ نہیں رہ سکتا، پانی میں یہ نہیں رہ سکتا، سردی میں یہ نہیں رہ سکتا، گرمی میں یہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے پینے کا معاملہ تھوڑا درہم برہم ہو جائے تو اس کی زندگی عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ رشتہ داری برادری کے طرح سے معاملات تھوڑے بہت اونچ نیچ ہو جائیں تو اس کی زندگی میں پتہ نہیں کیسے کیسے بھونچال آ جاتے ہیں۔ موت کے غم جس طرح اس کو کھاتے ہیں، بیماری کے غم جس طرح اس کو کھاتے ہیں، برادری کے غم جس طرح اس کو کھاتے ہیں، دنیا داری کے غم جس طرح اس کو کھاتے ہیں، کاروبار اور روزگار کی تکلیفیں اور صعوبتیں جس طرح اس کو کھاتی ہیں، اس روئے زمین پہ اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو یہ تمام بلائیں اس طرح کھاتی ہوں۔ ظاہری صورت میں تو تمہاری طاقت یہ ہے، قوم عاد و سمود اس روئے زمین کی سب سے طاقتور قوم، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جیسا میں نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ یہ کدو کاٹ پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کے جناب گھر بنائے ہوئے وہاں رہتے ہیں، اور محلات ٹائپ، سردی گرمی یکساں موسم، اور وہ اونچی اونچی پہاڑیوں میں گھر بناتے ہیں کہ کوئی پہاڑی بلائیں ان تک نہ پہنچ پائیں۔ اتنے لمبے چوڑے، اتنی لمبی چوڑی قد کاٹھی، جس کے لیے قرآن کہتا ہو کہ ان کی عقل اور شعور جیسا، ان کی طاقت جیسا، ان کے جسم اور جثے جیسا، ظاہری طور پہ یہ جو بدن ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ جو جسم تمہیں دیا ہے، یہ عقل و شعور جو تمہیں دیا ہے، یہ تعمیر و ترقی کا جو تمہیں ہم نے نالج دی ہے، جو عقل دیا ہے، جو شعور دیا ہے، جو قابلیت دی ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان کے جیسا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہم لوگ اپنی ترقی میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم اپنے تمدن میں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ ہماری حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اپنی بیماری پہ، ہم اپنی موت پہ کوئی دسترس نہیں رکھتے۔ ارباں ارب کروڑوں کے ہم نے محلات کھڑے کر دیے، ذرا زمین ہلی سب کچھ ڈھیر، ذرا زلزلہ کیا آیا سب کچھ ڈھیر، شہروں کے شہر۔ جب ظاہری کیفیت ہماری یہ ہے، ظاہری حیثیت ہماری یہ ہے، وہ جو قوم سمود تھی ان کو غرور اور تکبر نے اس حد تک بہکا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھے۔ عذاب کبھی نمازیں چھوڑنے سے نہیں آتے، روزہ چھوڑنے سے عذاب نہیں آتے، حج نہ کرنے سے عذاب نہیں آتے۔ حج نہ کرو، پرندے بھی طواف کر لیں گے، سانپ بھی طواف کر لیں گے، جانور بھی طواف کر لیں گے، اس کے گھر کا طواف رکے گا نہیں، تم حج نہ کرو۔ ابھی کرونا آیا تھا نا، کتنے حاجی تھے،
رسم حج ہی ادا نہ ہوا، چند ایک نے بس اپنا انڈیویجلی جو حج ادا کیا سو کیا، لیکن وہ حج ادا ہی نہ ہوا۔ یہ تو ہماری ظاہری وقت ہے، ظاہری کیفیت ہے، جس پہ ہم اتنا غرور کرتے ہیں۔ قوم سمود، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، آندھی آئی، طوفان آیا، یہ ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا میں اڑتے ایک دوسرے سے ان کے سر ٹکراتے، ایک دوسرے سے سر ٹکراتے، اور سر جو ہے ان کے وہ پرزا پرزا ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، کھوپڑیاں پھٹ جاتی ان کی، ہواؤں میں اڑا دیا ان کو۔ باقی جسم بھی ٹکرا سکتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوپڑیاں ٹکرائیں کہ وہ غرور میں، تکبر میں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لے، عقل اور شعور میں، ذہانت میں اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی جناب چیز سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا، ہوائیں چلی، طوفان آیا، لوگ ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، اور اڑتے اڑتے یوں ایک دوسرے سے کھوپڑیاں ٹکراتی، اور کھوپڑیاں چکنا چور ہو جاتی، پرزا پرزا ہو جاتی، بکھر جاتی، پھٹ جاتی۔ یہ تو کیفیت ہے، یہ صورت ہے۔ ہم ظاہری وجود پہ اتنا اتراتے کس بات کا ہے؟ وہ جس وجود کی وجہ سے ہمارے آگے کے معاملات ہیں، وہ جو جس گھر سے ہم چلے تھے، وہ وجود ہمارا کوئی اور تھا، اور جب ہم وہاں جائیں گے تب ہمارا وجود وہی واپس ہمیں پلٹ کے ملنے والا ہے۔ اور جس وجود سے آیا، جس وجود سے جائیں گے، جس وجود کی ساری کہانی ہے، اور کوئی موت نہیں، کوئی موت نہیں، ان لمیٹڈ لائف ہے۔ وہ جو موت کے بندھنوں میں بندھی ہوئی زندگی ہے، اس کے لیے تم کیا ان لمیٹڈ لائف کو جناب بھلا بیٹھے ہو؟ موت کے بندھنوں میں، بیماریوں کے بندھنوں میں، تکلیفوں کے بندھنوں میں، عذابوں کے بندھنوں میں بندھی ہوئی، جکڑی ہوئی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی حیاتی، ایک چھوٹی سی عمر، چھوٹی سی زندگی تمہیں دی گئی ہے۔ اس زندگی کے پیچھے وہ جو ان لمیٹڈ سانسیں ہیں، ان لمیٹڈ زندگی ہے، سال ہا سال، پھر ازل کی کہانی کو کیا دہرائیں گے؟ ابد کے قصے کون سنائے گا؟ لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی، کوئی موت نہیں۔ ایسی زندگی کے لیے، تو ایسی زندگی کے لیے اپنے وجود کو منور کر لو۔ اگر وہاں پہ بھی اس طرح کی خواہشات جو آج آپ کے دلوں میں ہیں، وہ خواہشات آپ چاہتے ہو کہ آپ کے باطنی جسم کو آگے چل کے اسی طرح کا آرام، سکون، لذتیں، آسائشیں، نعمتیں، قرار ملے، جو یہاں نہیں مل سکا وہ وہاں ملے، تو چاہیے کہ تم اپنے وجود کو منور کر لو، اپنے دلوں کو منور کر لو، اپنے اندر کو منور